السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کے بچوں، جیسے کہ میں نے پہلا لیسن آپ لوگوں کو پڑھوایا اور اس کا الفاظ معنی اور سوال جواب بھی لکھوا چکا ہوں۔ اب میں اسی کتاب کے دوسرے لیسن کو پڑھاؤں گا، جس کی ہیڈنگ ہے غالب کے خط۔ آئیے مرزا غالب کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا اسد اللہ خاں غالب، پیدائش 1796 عیسوی، وفات 1869 عیسوی۔ صرف ایک بڑے شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایسے نثر نگار بھی تھے جن کا جواب نہ تھا۔ انہوں نے اردو میں خط لکھنے کا ایک نیا اور بڑا دلچسپ انداز نکالا۔ ان کے خطوں میں بڑی روانی اور بے تکلفی پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو بہت چاہتے تھے اور شاگرد بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ غالب نے ان کے اور دوسرے ملنے والوں کے نام سینکڑوں خط لکھے۔ ان کے خطوں کے کئی مجموعے چھپ چکے ہیں۔ اردو نثر میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سبق میں ان کا ایک مکمل خط اور 2 خطوں کے کچھ حصے شامل ہیں۔ وہ خط منشی ہرگوپال تفتہ کے نام ہیں، جن کو غالب پیار سے مرزا تفتہ کہتے تھے، اور ایک خط ان کے چہیتے شاگرد میر مہدی مجروح کے نام ہیں۔ ان خطوں سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ خط کیا لکھتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دوسروں سے باتیں کر رہے ہوں۔ میرے محترم، مرزا اسد اللہ خاں غالب اپنی جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچے تو ان کو جو ہے بہت خط لکھنے کا شوق تھا، یعنی ایک دوسرے سے جو ہے حال چال لینا، خط کو لکھنا، ان کے پاس بھیجنا، پھر ان کا خط جو ہے آنا، خیر خیریت کا معلوم ہونا، یعنی اپنے شاگردوں سے یہ بہت محبت کرتے تھے۔ اپنے شاگردوں کے پاس، شاگرد یعنی اسٹوڈنٹ، اپنے شاگردوں کے پاس خط کو بھیجتے تھے، اور شاگرد بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، تو اپنے استاد کے پاس شاگرد بھی خط بھیجتے تھے۔ ان کا یہی کام تھا، جو ہے دن بھر میں 5 خط 6 خط ایک دوسرے کو آ جاتا تھا، یہ بیٹھ کے پڑھتے اور دوسروں کا جواب دیتے۔ آئیے دیکھتے ہیں مرزا تفتہ کے نام مرزا غالب نے کیا خط لکھا۔ کیوں صاحب روٹھی ہی رہو گے یا منو کی بھی؟ یعنی مرزا تفتہ سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ناراض ہی رہو گے یا ہماری بات مانو گے بھی؟ اگر کسی طرح نہیں مانتے ہو تو روٹھنے کی وجہ تو لکھو۔ کہہ رہے ہیں اگر ہم سے جو ہے نہیں مان رہے ہو تو اگر تم ناراض ہو تو کیوں ناراض ہو ہم سے، کیا بات ہے؟ میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے بھروسے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب سے 2-4 خط نہیں آ رہتے ہوں۔ ہم نے کہا تھا نا کہ مرزا غالب کے پاس روزانہ جو ہے 2-4 خط جو ہے آ ہی جاتا تھا، اسی کو پڑھتے مرزا غالب اور اس کا جو ہے لکھ کر کے اس کا جواب دے دیتے، ایسے ہی ان کا جو ہے دن کٹ جاتا تھا۔ بلکہ ایسا دن بھی ہوتا ہے کہ 2 بار ڈاک کا ہرکارہ خط لاتا ہے، 1-2 صبح کو اور 1-2 شام کو، یعنی ڈاکیہ جو صبح کو بھی آتا ہے اور شام کو بھی خط لے کے آتا ہے۔ میری دل لگی ہو جاتی ہے، دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ کیا سبب؟ 12 دن سے تمہارا خط نہیں آیا، یعنی تم نہیں آئے۔ خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ لکھو، آدھ آنے میں بخل نہ کرو۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکیے کے ذریعے سے جو ہے پیسہ تو لگتا نہیں، آدھا آنا پیسہ لگتا ہے، اس میں بھی تم کنجوسی کر رہے ہو۔ ایسا ہی ہے تو بے رنگ بھیجو، یعنی جو ہے ایسا راستہ جس میں جو ہے پیسہ نہیں لگتا ہے تو اسی کے ذریعے سے تم بھیج دو۔ لیکن یار تم بھیج کیوں نہیں رہے ہو، تم خط کیوں نہیں بھیج رہے ہو؟ ہم جو ہے 13 خط جو ہے تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، لیکن تمہارا ایک بھی خط نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کم سے کم کچھ تو بولو، کچھ تو ایک تو خط بھیج دو ہمارے پاس۔ تو میرے محترم، یہ آج کی ریڈنگ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو اچھی طرح ریڈنگ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ سوال جواب اور الفاظ معنی بھی لکھوائے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔